اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی الحسین المظلوم وارث امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع درس ہے وہ ہے واجب غسل کے بارے میں۔ احکام میں ہمارا جو درس ہے وہ ان غسلوں کے بارے میں ہے جو انسان پر واجب ہو جاتے ہیں۔ واجب غسل کل 7 ہیں: غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، غسل مس میت، غسل میت، اور ایک اور غسل ہے وہ غسل جو نظر یا قسم وغیرہ کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان 7 غسلوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ آج جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ جو ہم نے آج آپ کو بیان کرنا ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ غسل جنابت کسے کہتے ہیں۔ غسل جنابت، غسل جنابت 2 چیزوں سے واقع ہوتا ہے۔ ایک تو جب منی خارج ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو رات کو کسی بھی طریقے سے اگر اس کی منی خارج ہو جائے تو یہ غسل واجب ہو جاتا ہے، یا انسان شادی شدہ ہوتا ہے تب یہ غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے ملاپ سے۔ اور جس پر یہ غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس پر کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں اس پر مکروہ ہیں وہ ان کی تعداد کل 9 بتائی گئی ہے، اور جو چیزیں اس پر حرام قرار دی گئی ہیں وہ ہیں ان کی تعداد کچھ 5 بتائی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے، کون سی چیزیں ہیں جو مجنب شخص پر حرام اور مکروہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجنب شخص پر حرام ہے وہ قرآن مجید کے کسی بھی حصے کو اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے ساتھ اس کا ٹچ کرنا، مس کرنا، یعنی قرآن مجید کو مجنب شخص اٹھا نہیں سکتا، اس کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتا، اپنے بدن کے کسی حصے کے ساتھ بھی اسے مس نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو اس پر حرام ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی وہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ائمہ علیہم السلام کے حرم کا بھی یہی حکم ہے، ان میں بھی یہ نہیں جا سکتا۔ اور تیسری بات، اس کا مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد میں بھی ٹھہرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر بھی امر مجبوری کوئی ایسا ہے کہ وہ ایک دروازے سے جائے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تب ہے، لیکن کوئی چیز وہاں میں مسجد میں نہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز، یہ جو قرآن مجید میں واجب سجدے والی آیات مبارکہ ہیں ان کو بھی یہ نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کو ہاتھ تو ویسے نہیں لگا سکتا، قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب آیات مبارکہ جو ہیں جن میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ 4 ہیں عزیزان محترم۔ پہلی جو ہے وہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے، دوسری جو ہے سورہ مبارکہ حامیم، اور دوسری جو ہے سورہ مبارکہ نجم کی آیت نمبر 62 ہے، سورہ مبارکہ علق کی آیت نمبر 19 ہے۔ 4 آیت ہیں واجب سجدہ کی، اگر وہ پڑھے گا تو اس پر یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اس کا پڑھنا اس کے لیے جس کا استعمال کرنا وہ چیزیں کل 9 ہیں۔ ایک تو یہ کھانا پینا بغیر اگر ہاتھ منہ دھوئے کے کلی کرنے کے کھائے گا تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ قرآن مجید کی 7 آیتیں ایسی پڑھنا جن پر سجدہ واجب ہے یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے ساتھ اس کا جان بوجھ کر یعنی اگر مس کر دے تو یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ سونا، نیند کرنا،
یعنی مجنب شخص ہو گیا، اگر وہ سو گیا ہے تو اس کا سونا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا سونا مکروہ نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو اس کا غسل کے بدلے وہ تیمم کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مہندی یا اس جیسی ملتی جلتی چیزیں یعنی خضاب لگانا، مجنب ہے اور خضاب لگا رہا ہے تب بھی یہ کیا ہے؟ اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے بدن پر تیل ملنا، مساج کرانا، مالش کروانا، یہ بھی اس کے لیے مجنب کے لیے مکروہ ہے۔ مجنب کے لیے جب وہ محتلم ہو جائے، احتلام ہو جائے، پھر اس